بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ 29 مارچ سن 1849 کا ہے۔ 10 سالہ مہاراجہ دلیپ سنگھ کو قلعے کے وسط میں واقعی شیش محل لایا گیا۔ اس لڑکے کے والد مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ایک عشرہ قبل انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی والدہ رانی جندن کور کو زبردستی شہر کے باہر کسی دوسرے محل میں بھیج دیا گیا تھا۔ دلیپ سنگھ کے گرد چاروں طرف سرخ کوٹ اور ہیٹ میں ملبوس انگریزوں نے دائرہ بنا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عوامی تقریب میں اس نے اپنے دربار کے باقی ماندہ سرداروں کے سامنے اس دستاویز پر دستخط کر دیے جس کا برطانوی حکومت کو برسوں سے انتظار تھا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد لاہور کے قلعے سے سکھوں کا خالصہ پرچم اتارا گیا اور اس کی جگہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پٹے والا پرچم لہرا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کا سکھوں کی بڑی سلطنت پر تسلط قائم ہو گیا بلکہ دنیا کا سب سے مشہور ہیرا کوہ نور بھی ان کے ہاتھ آ گیا۔ کوہ نور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ترکوں نے اسے جنوبی ہندوستان کے کسی مندر میں ایک بت کی آنکھ سے نکالا تھا۔ کتاب کوہ نور دی اسٹوری آف دی ورلڈ موسٹ ان فیمس ڈائمنڈ کے منصف ولیم ڈیلر میپل کا کہنا ہے کہ کوہ نور کا پہلا سرکاری ذکر سن 1750 میں نادر شاہ کے ہندوستان پر حملے کے ذیل میں فارسی مورخ محمد مروی نے کیا ہے۔ مروی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کوہ نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت تخت طاؤس کے بالائی حصے میں جڑا تھا جسے نادر شاہ دہلی سے لوٹ کر ایران لے گیا تھا۔ کوہ نور مرغی کے انڈے کے برابر تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسے فروخت کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو 2.5 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا تھا۔ تخت طاؤس کو بنانے میں تاج محل کے مقابلے میں دگنی رقم لگی تھی۔ بعد میں کوہ نور کو تخت سے نکال لیا گیا تاکہ نادر شاہ اسے اپنے بازو پر باندھ سکے۔ نادر شاہ نے کرنال کے قریب اپنے 1.5 لاکھ فوجیوں کے ساتھ مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کی 10 لاکھ فوج کو شکست دے دی تھی۔ دہلی پہنچتے ہی نادر شاہ نے ایسا قتل عام کروایا جس کی مثالیں تاریخ میں شاذر و نادر ملتی ہیں۔ مشہور تاریخ دان سر ایچ ایم ایلیٹ اور جان ڈوسن اپنی کتاب دی ہسٹری آف انڈیز ٹولڈ بائی اٹس اون ہسٹوریز میں لکھتے ہیں، جیسے ہی نادر شاہ کے 40,000 فوجی دہلی میں داخل ہوئے، اشیاء خردنوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ جب نادر شاہ کے سپاہیوں نے تول مول شروع کی تو دکانداروں سے جھڑپ شروع ہو گئی اور لوگوں نے فوجیوں پر حملہ شروع کر دیا۔ دوپہر تک 900 فارسی فوجی ہلاک ہو چکے تھے۔ تب نادر شاہ نے دہلی کی آبادی کے قتل عام کا حکم دیا۔ یہ قتل عام صبح 9 بجے شروع ہوا۔ لال قلعہ، جامع مسجد، دریبا اور چاندنی چوک کے آس پاس زیادہ تر افراد ہلاک ہو گئے۔ مجموعی طور پر 30,000 افراد مارے گئے۔ ایک اور مورخ ولیم فلور اپنی کتاب نیو فیکٹس آف نادر شاہز انڈیا کمپین میں لکھتے ہیں، محمد شاہ کے کمانڈر نظام الملک بغیر پگڑی کے نادر شاہ کے سامنے گئے۔ ان کے دونوں ہاتھ پشت پر ان کی پگڑی سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا، دہلی کی عوام سے بدلہ لینے کے بجائے ان سے بدلہ لیں۔ نادر شاہ نے اس شرط پر یہ قتل عام روک دیا کہ دہلی چھوڑنے سے پہلے انہیں 100 کروڑ روپے دیے جائیں۔ اگلے کچھ دن نظام الملک نے اپنی ہی دارالسلطنت کو لوٹ کر وہ رقم ادا کی۔ مختصراً یہ کہ ایک لمحے میں 250 سالوں سے مغلوں کی جمع کردہ دولت کا مالک کوئی اور بن گیا۔ ولیم ڈیلر میپل اور انیتا آنند نے کوہ نور کی تاریخ کو جاننے کے لیے بہت محنت کی۔ ڈیلر میپل کہتے ہیں، میں نے اپنی تحقیق کا آغاز مغل زیورات کے ماہرین سے بات کر کے کیا۔ ان میں سے بیشتر کی رائے تھی کہ کوہ نور کی تاریخ کے بارے میں عام باتیں درست نہیں ہیں۔ نادر شاہ کے پاس جانے کے بعد ہی کوہ نور کو پہلی بار لوگوں کی توجہ حاصل ہوئی۔
تھیو میٹکاف لکھتے ہیں کہ دربار کی ایک رقاصہ نور بائی نے نادر شاہ کو خبر دی کہ محمد شاہ نے کوہ نور کو اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے۔ یہ سن کر نادر شاہ نے محمد شاہ سے کہا، آئیے دوستی کے خاطر آپس میں اپنی پگڑیوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اس طرح کوہ نور نادر شاہ کے ہاتھ آیا۔ جب انہوں نے پہلی بار کوہ نور کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہوں نے اس کا نام کوہ نور یعنی روشنی کا پہاڑ رکھا۔ فارسی کے مورخ محمد کاظم مروی نے اپنی کتاب عالم آرائے نادری میں دہلی کی لوٹ مار کو افغانستان لے جانے کے بارے میں انتہائی دلچسپ انداز میں لکھا ہے۔ مروی لکھتے ہیں، دہلی میں 57 دنوں تک قیام کے بعد نادر شاہ نے 16 مئی 1739 کو اپنے ملک کا رخ کیا۔ وہ صدیوں سے جمع مغلوں کی ساری دولت اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کی سب سے بڑی لوٹ تخت طاؤس تھی، جس میں کوہ نور اور تیمور کے یاقوت جڑے تھے۔ تمام لوٹے ہوئے خزانے 700 ہاتھیوں، 400 اونٹوں اور 17,000 گھوڑوں پر لاد کر ایران لے جایا گیا۔ جب پوری فوج چناب پل سے گزری تو ہر فوجی کی تلاشی لی گئی۔ بہت سے فوجیوں نے ہیرے جواہرات ضبط کیے جانے کے خوف سے انہیں دفن کر دیا۔ کچھ لوگوں نے اس امید پر انہیں دریا میں پھینک دیا کہ بعد میں واپس آ کر انہیں اٹھا لیں گے۔ کوہ نور نادر شاہ کے پاس بھی زیادہ دنوں تک نہ رہ سکا۔ ان کے قتل کے بعد یہ ہیرا ان کے افغان محافظ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ آیا اور سن 1813 میں کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا۔ ہندوستان کے نیشنل آرکائیوز میں موجود دستاویز میں اس کا ذکر ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ اسے دسہرہ، دیوالی اور بڑے تہواروں کے موقع پر اپنے بازو پر باندھتے تھے۔ جب کبھی کوئی انگریز افسران کے دربار میں آتا تو اسے یہ ہیرا خاص طور پر دکھایا جاتا تھا۔ جب بھی وہ ملتان، پشاور یا دوسرے شہروں کے دوروں پر جاتے، کوہ نور ان کے ساتھ ہوتا۔ رنجیت سنگھ کا 1839 میں انتقال ہو گیا۔ سن 1843 میں اقتدار کی سخت جدوجہد کے بعد 5 سالہ دلیپ سنگھ کو پنجاب کا بادشاہ بنایا گیا، لیکن دوسری اینگلو سکھ جنگ میں انگریزوں کی فتح کے بعد ان کی سلطنت اور کوہ نور دونوں پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ دلیپ سنگھ کو اپنی والدہ سے علیحدہ کر دیا گیا اور انہیں ایک انگریز جوڑے کے ساتھ رہنے کے لیے فتح گڑھ قلعہ بھیج دیا گیا۔ لارڈ ڈلہوزی کوہ نور لینے بذات خود لاہور آئے۔ ہیرے کو وہاں کے توشہ خانہ سے نکالا گیا اور ڈلہوزی کے ہاتھوں پر رکھا گیا۔ اس وقت اس کا وزن 190.3 کیرات تھا۔ لارڈ ڈلہوزی نے کوہ نور کو جہاز میڈیا کے ذریعے ملکہ وکٹوریہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جہاز کو راستے میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کوہ نور دی اسٹوری آف ورلڈ موسٹ انفیمس ڈائمنڈ کی شریک منصف انیتا آنند کا کہنا ہے کہ جب کوہ نور کو جہاز پر لے جایا گیا تو اس کے جہازانوں کو بھنک بھی نہیں لگنے دی گئی، وہ اپنے ساتھ کیا لے جا رہے ہیں۔ میڈیا نامی جہاز کے انگلینڈ روانہ ہونے کے 1 یا 2 ہفتوں تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، لیکن پھر کچھ لوگ بیمار ہو گئے اور ہیضہ جہاز میں پھیل گیا۔ جہاز کے کپتان نے اپنے عملے کو بتایا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ماریش آنے والا ہے، وہاں ہمیں دوا اور کھانا ملے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جہاز ماریش پہنچنے ہی والا تھا کہ جہاز پر بیمار لوگوں کی خبر وہاں کے لوگوں کو پہنچ گئی۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر جہاز ان کے ساحل کے قریب بھی پہنچا تو وہ اسے توپوں سے اڑا دیں گے۔ جہاز کے عملے کو ہیضے کی وبا سے مشکلات کا سامنا تھا اور وہ یہ امید کرتے رہے کہ کسی طرح وہ انگلینڈ پہنچ جائیں۔ راستے میں انہیں ایک زبردست بحری طوفان کا سامنا کرنا پڑا، جس نے جہاز کو تقریباً 2 حصوں میں توڑ دیا۔ جب وہ انگلینڈ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ کوہ نور ہیرا اپنے ساتھ لائے ہیں اور شاید ہی اسی وجہ سے انہیں اتنی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔
جب کوہ نور لندن پہنچا تو برطانوی عوام کے لیے اسے کرسٹل پیلس میں رکھا گیا۔ ولیم ڈیلر میپل کہتے ہیں، کوہ نور کو برطانیہ لے جانے کے 3 سال بعد اس کی نمائش کی گئی۔ دی ٹائمز نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی لندن میں لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا گیا تھا۔ جب نمائش شروع ہوئی تو اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ جب لوگ نمائش کے داخلی دروازے پر پہنچے تو لوگوں کو داخل ہونے کے لیے گھنٹوں قطار میں لگنا پڑتا تھا۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔